اچھا ناظرین، اس وقت آپ اتحاد ڈیجیٹل نیٹ ورک دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت ہم پشاور کی انجینئرنگ یونیورسٹی کے حیات آباد کیمپس میں ہیں اور ہمارے ساتھ یہاں کے استاد ڈاکٹر اکمل موجود ہیں۔ یہاں جو ایکٹیویٹی ہونے جا رہی ہے اور 3 روزہ ایک کانفرنس بھی ہے، پورے پاکستان سے اسٹوڈنٹس آئے ہوئے ہیں اپنے پروجیکٹس لے کے، روبوٹس بھی بنائے جا رہے ہیں، کمپٹیشن بھی ہے۔ اس بارے میں ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا ایکٹیویٹی ہے اور اس کا امپیکٹ کیا ہونے جا رہا ہے اور یہ اس کی تفصیلات کیا ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ یہ بتائیں کہ یہاں بیک گراؤنڈ میں اسٹوڈنٹس مختلف جگہوں کے آئے ہوئے ہیں، پہلے تو ان کی پارٹیسپینٹ کی تفصیل بتائیں کہ کس پاکستان کے کتنے اداروں سے ہیں، کتنے اسٹوڈنٹ ہیں اور کیا ایکٹیویٹی ہوگی۔ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، یہ خیر ہمارا دوسرا سال ہے، یوتھ روبوٹیک کے نام سے یہ پروگرام ہے اور اس میں کم و بیش 1000 کے قریب اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں، کراچی، لاہور، بیچ میں اسلام آباد، اسی طریقے سے جو ہے تو پشاور کے مضافات وغیرہ تمام علاقوں سے۔ اور یہ پروگرام گیئرڈ ہے، ٹارگیٹڈ ہے یوتھ کی طرف۔ اور اس وقت اگر آپ دیکھیں تو دنیا کی اقوام میں جو مقابلہ چل رہا ہے تو وہ اسٹیم ایجوکیشن کا چل رہا ہے، یعنی سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور میتھ کے لحاظ سے۔ تو بچوں کے اندر اس چیز کے لیے شوق اجاگر کرنا، اس چیز کی طرف ان کو راغب کرنا کہ ہم اسٹیم ایجوکیشن میں مطلب جو ہے تو وہ اپنے آپ کو نہ صرف کانفیڈنٹ محسوس کریں بلکہ اسی میں وہ اپنا ایک کیریئر بھی بنا سکیں۔ تو یوتھ روبوٹیک کا اصل مقصد یہ ہے۔ تو یہاں پر اس وقت ایک کمپٹیشن چل رہا ہے جس میں کہ بچے ایک روبوٹک ہینڈ بنائیں، گتے اور دھاگا اور گلو گن کے ساتھ، بالکل گھر میں کسی بھی گھر کے اندر یہ بنیادی چیزیں ہیں جو کہ موجود ہوتی ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے تو وہ اپنے ہاتھ کی موومنٹ کو وہ میمک کر سکیں، وہ نقل کر سکیں۔ تو یہاں پر جہاں پر ایک طرف یہ چیز چل رہی ہے، وہیں پر تھوڑے سے کمپلیکیٹڈ ہمارے پاس مقابلے بھی موجود ہیں جس میں کہ مائکرو کنٹرولرز وغیرہ کو استعمال کرتے ہوئے یہ روبوٹس بلڈ کرتے ہیں۔ وہ روبوٹس مختلف قسم کے فنکشنز پر مکمل کرتے ہیں، جہاں کہیں اگر آگ بجھانے کی بات ہوتی ہے، مقابلہ کرنے کی بات ہوتی ہے، بلکہ ایک دوسرے کو تباہ کرنے والا مقابلہ بھی بیچ میں موجود ہوتا ہے۔ وہ والا بھی روبو وار کے نام سے ہمارا ایک ایونٹ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہوگا۔ پیرالل ہی میں ہمارے پاس IEEE یہ انٹرنیشنل آف الیکٹریکل انجینئرز کے نام سے مطلب انٹرنیشنل ایسوسیشن ہے، اس کے تحت ہمارے یہاں پر کانفرنس ہو رہی ہے، اور نیشنل سینٹر فار روبوٹکس اینڈ آٹومیشن کا یہاں پہ بھی چونکہ ایک برانچ موجود ہے، اسی کی اسپانسرشپ کے تحت ہو رہی ہے۔ اور یہ انٹرنیشنل کانفرنس ہے، پوری دنیا سے جو ہیں مختلف پریزنٹرز اپنی لیٹسٹ ڈیولپمنٹس، اپنے لیٹسٹ ریسرچ کو یہاں پر پریزنٹ کر رہے ہیں۔ 65 مقالے ہیں جو کہ پریزنٹ کیے جا رہے ہیں آج کے دن اور اگلے 2 دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور کینیڈا، چائنا، اسی میں جو ہے تو امریکہ اور برطانیہ اور اسی طریقے سے پاکستان کی ٹاپ کی یونیورسٹیز کے ٹاپ کے ریسرچرز جو ہیں تو پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ دونوں ایونٹس پیرالل میں چل رہے ہیں، جہاں ایک طرف یوتھ روبوٹیک ہے، دوسری طرف جو ہے تو اسی طریقے سے ہمارے پاس IEEE کی کانفرنس ہے جو کہ چل رہی ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ خاص طور پر پشاور ہونے کے ناطے یہ چیزیں، اس قسم کی ایکٹیویٹیز وغیرہ یہ اسلام آباد، کراچی، لاہور وغیرہ میں تو ہوتی رہتی ہیں۔ یہاں سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے ہمیں ہمیشہ ایک چیلنج رہا ہے کہ ہم انٹرنیشنل پریزنٹرز کو اپنی طرف راغب نہیں کر سکے، ان کو اٹریکٹ نہیں کر سکے۔ اور اس بار بھی ہوا، بہت سے لوگوں نے یعنی رجسٹریشن کروائی، کمٹ کیا، اور پھر ان کو ان کی اپنی حکومتوں کی طرف سے اس بات کی اجازت نہیں ملی۔ وہ اسلام آباد جا سکتے ہیں، پشاور نہیں آ سکتے، مگر ان کے لیے ہم نے اس بات کی گنجائش نکالی کہ وہ آن لائن شامل ہوں اور پریزنٹ کریں۔ اور جو خاص طور پر اس خطے کے لحاظ سے اور اس شعبے کے اندر لیٹسٹ ہمارے ڈیولپمنٹس ہیں، ریسرچ ہے، وہ ہمارے ریسرچرز، ہمارے جو یہاں پہ اسکالرز ہیں ان تک یہ باتیں پہنچے، اس میں ان کو نہ صرف پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع ملے، اس سے وہ تجربہ بھی حاصل کریں۔ میرا نام انجینئر محمد عثمان قادر ہے اور میں ایز اے ٹیم لیڈ کام کر رہا ہوں ایڈوانس روبوٹکس اینڈ آٹومیشن لیب UET پشاور میں۔ ایڈوانس روبوٹکس اینڈ آٹومیشن لیب نیشنل سینٹر فار روبوٹکس اینڈ آٹومیشن کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فردر 12 اور لیبز ہیں جو کہ نیشنل سینٹر فار روبوٹکس اینڈ آٹومیشن کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں۔ نیشنل سینٹر فار روبوٹکس اینڈ آٹومیشن کا آبجیکٹو یہ ہے کہ جو ہمارے پاس پروڈکٹس ہیں ان کو انڈیجنسلی ڈیولپ کیا جائے، بیسکلی روبوٹکس اور آٹومیشن کے سیکٹر میں ان پروڈکٹس کو انڈیجنسلی ڈیولپ کر کے جو ان کی امپورٹ ہوتی ہے اس کو سٹاپ کر کے پاکستان کی اکانومی کو بوسٹ کیا جائے۔ بھی یہاں پر ایگزیبیشن ہو رہا ہے، وہ بیسکلی یہ ساری کی ساری لیبز یہاں پر ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہوئی ہیں، اور یہ سارے کے سارے جو اپنے پروڈکٹس ہیں ان کو شوکیس کر رہے ہیں، جو انہوں نے پچھلے 5 ایئرز میں جتنی بھی ڈیولپمنٹ کی ہے اس کو یہ شوکیس کر رہے ہیں کہ کون کون سے پروڈکٹ وہ ڈیولپ کر چکے ہیں اور وہ پروڈکٹ کس طرح پاکستان کی اکانومی کو بوسٹ کر سکتے ہیں۔ فرام انفارمیشن ٹیکنالوجی یونیورسٹی عارفہ سوفٹ ویئر پلازا لاہور،
and this is a lab under the NCRA, National Center for Robotics and Automation, or نیشنل سینٹر فار روبوٹکس اینڈ آٹومیشن. اور یہ ہماری جو لیب ہے اس کا NCRA کی طرف سے جو ڈیزائنڈ جو ایجنڈا تھا وہ انڈسٹریل ریولوشن 4.0 ہے, اور اس کے مطابق ہم نے جو آفٹر اے 3 کنسٹینٹ اینڈ ریگولر ہارڈ ورکنگ ہم نے جو ڈیوائسز بنائی ہیں اس کا جو ہم نے ریئل فیس جو انڈسٹریل 4.0 آٹومیشن کا جو ریئل فیس دکھایا ہے وہ واسا لاہور کے اندر. اس کے علاوہ ہم نے جو ہے وہ اور بھی ڈیوائسز ڈیزائن کی ہیں جن کے اندر ہمارے پاس اسموک سینس ہے جو کہ بیسیکلی آپ کے انوائرمنٹ کو مانیٹر کرنے کے لیے ہے کہ کیا جس انوائرمنٹ میں آپ بریتھ کر رہے ہو وہ ہیلدی ہے, ہیلدی ہے دین ویل اینڈ گڈ, اور اگر انہیلدی ہے تو کیا آپ کو اس کے بارے میں ماسک یوز کرنا چاہیے یا کچھ اور چیزیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ یہ کچھ ڈبیز بنائی ہوئی ہیں جس میں سب سے پہلا فیز تھا کہ چیزوں کو مانیٹر کرنا, پھر سیکنڈ فیز میں ہم نے ان کو مانیٹر اینڈ کنٹرول. نام محمد عثمان فاروق اور میں جامعہ بیت السلام تلنگانگ میں پڑھتا ہوں اور عصری تعلیم وہاں پہ حاصل کر رہا ہوں. میں او لیولز کر لی ہیں, ابھی اے لیولز میں وہاں پہ کر رہا ہوں. اور بیت السلام ادارہ جو ایک عالمی سطح پر کام کر رہا ہے الحمدللہ. تو ہمارا ادارہ روبوٹکس میں بھی بہت دلچسپی لیتا ہے اور طلباء کو آگے انکریج کرتا ہے کہ وہ حصہ لیں اس میں زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کے. اسی طرح بھی اس میں بھی ہم نے حصہ لیا, تو ڈفرینٹ کمپٹیشنز میں ہم نے حصہ لیا. ابھی ریسنٹلی جو مقابلہ ہوا, جو پہلا مقابلہ ہوا اس میں بالون کار میں, اس میں ہماری پوزیشن بھی آئی ہے. اور دوسرے پروگرام آرڈینو بیسڈ روبوٹکس ان میں بھی ہم نے حصہ لیا ہوا ہے, روبو وار میں لیا ہوا ہے, اسی طرح روبو سومو میں, اور لائن ٹریکنگ. دا موسٹ آف دا روبوٹکس جو ہمارے ہیں وہ لائن ٹریکنگ میں اس دفعہ کام کر رہے ہیں, اور پوری امید ہے انشاءاللہ کہ ہم جیتیں گے تاکہ طلباء پروجیکٹ آپ ابھی جو لائن ٹریک ہے اصل میں جو ایرینا ہمیں دیا ہوا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر لائن بنی ہوئی ہوتی ہے, اس کو فالو کرنا ہوتا ہے ہم نے, اس کے اوپر روبوٹ نے چلنا ہوتا ہے اس لائن کو دیکھ کے. اگر لائن سے ہٹتا جاتا ہے تو وہ غلط ہو جاتا ہے. تو وہ اسی پہ ہم کام کر رہے ہیں. 6-7 روبوٹس ہیں ہمارے اس میں, وہی ہمارا میں ابھی تک ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں ہم گئے ہیں اور اکثر میں ہم نے پوزیشنز لی ہیں الحمدللہ. جی میرا نام اویس منیر ہے اور میں چارسدہ سے تعلق رکھتا ہوں. ادھر UET پشاور کے میکٹرانکس ڈپارٹمنٹ کا اسٹوڈنٹ ہوں 4th سیمسٹر. ہمارے جو میکٹرانکس ہے زیادہ تر الیکٹرک اور میکینیکل کی کمبینیشن سے بنا ہے, تو اس میں اس طرح کے روبوٹک پروجیکٹس وغیرہ ہوتے رہتے ہیں اکثر. یہ دوسری سال ہے کہ ادھر IIT ہو رہی ہے, تو اس میں مختلف قسم کی ایونٹس ہوتے ہیں, مقابلے ہوتے ہیں, پارٹیسپینٹ آتے ہیں پورے پاکستان سے اور مختلف روبوٹک مقابلوں میں حصہ لیتے ہیں. تو میں نے ابھی اس میں روبو فٹسال بنا ہے جس سے 2 پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں, اس میں ایک ارینا ہوتی ہے اور اس میں ایک دوسرے پر فٹ بال کی طرح گول کرتے ہیں. تو اس میں نے یوز کیا ہے آرڈینو مائکرو کنٹرولر یوز کیے اور موٹرز وغیرہ یوز کیے تاکہ, اور بلوٹوتھ ماڈول یوز کیے تاکہ اس کو کنٹرول کر سکیں.